صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق اللہ مولانا العظیم. اس رمضان کے درس کی جہاں سے ابتدا ہوئی، آج اس کی چوتھی سورت شروع ہو رہی ہے. سورہ یاسین ہم نے پڑھی، پھر سورہ صافات پڑھی، پھر سورہ صاد پڑھی، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ زمر. 3 سورتوں کا مضمون آپ نے سنا، ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، شرک کی مخالفت ہے، آخرت کا اس بات ہے، قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کا بیان ہے. لیکن اس صورت میں ایک بات بطور خاص بیان ہو رہی ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کون سی توحید مطلوب ہے، اور عرب میں کون سا شرک پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو مشرک کہا گیا، اور جس کی قرآن پاک مخالفت کر رہا تھا. وہ شرک کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو کیسی توحید مطلوب ہے؟ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اکیلے اللہ کی عبادت کرو. اس کا کیا مطلب تھا؟ کیسے اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ اور یہ مضمون جتنا کھول کر کے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس طرح یا تو اس سے پہلے سورہ یونس میں بیان ہوا ہے، اور اس سے پہلے سورہ انعام میں بیان ہوا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جس انسان کو یہ خواہش ہو کہ وہ سمجھے کہ توحید کیا ہے، اس کو سورہ انعام اور سورہ یونس اور سورہ زمر کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ مولانا جوہر کے بقول توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اس کا نام توحید ہے. سورہ پاک کا نام زمر کیوں ہے؟ توحید کے اس مضمون کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. توحید پر چلنے کا کیا انعام ملا اس کا بیان ہے، اور شرک پر چلنے کی کیا سزا ہوئی اس کا بیان ہے. اس جنت اور جہنم کے تذکرے میں یہ بات آئے گی کہ جو لوگ کفر اور شرک پر قائم رہے، قیامت کے دن ان کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اور جو لوگ اللہ کی توحید کے لیے مصیبتیں برداشت کرتے رہے، پریشانیاں سہتے رہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی اور طعنے سنتے رہے، ان لوگوں کو وفد بنا کر، جس طرح کسی بڑے بادشاہ کے ہاں وفد بنا کر جاتے ہیں لوگ، اس طرح ان کو جنت میں لے جایا جائے گا. اور عربی انداز کے مطابق ذرا سا الفاظ میں، لہجے میں فرق کی وجہ سے دونوں کو ایک ہی لفظ میں سے تعبیر کیا گیا ہے، اس ذرا سے فرق ہو جاتا ہے. دونوں کے لیے لفظ آیا ہے زمرہ، وفد بنا کر لے جایا جائے گا اور جانوروں کی طرح ہانک کر کے لے جایا جائے گا.
انداز سے ذرا معنی بدلے گا وہاں جب آئے گا، آخری رکوع میں ہے، اس لیے پوری سورت کا نام سورۃ زمر۔ سورہ زمر وہ سورت جس میں جہنمیوں کا گروہ در گروہ بن کر کے جہنم کی طرف جانے کا بیان ہے، اور وہ سورت جس میں جنتی وفد بنا کر کے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سب سے پہلا دعویٰ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہے۔ اس کے لیے تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارا جانا، من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے۔ العزیز، کون ہے اللہ؟ جو سب پر غالب ہے۔ الحکیم، زبردست حکیم ہے، اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے، دانش مندی اور عقل مندی پر مبنی ہے، اور وہ زبردست ہے، جو کرنا چاہے سو کر گزرتا ہے۔ عجیب بات ہے، اس سے اگلی صورت آئے گی، اس میں بھی یہی لفظ آئے گا شروع میں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس صورت کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے۔ کون اللہ؟ جو غالب ہے، العلیم، جو جاننے والا ہے، اور یہ صورت اس کے علم کا مظہر ہے۔ لیکن اس کے شروع میں حامیم ہوگا، وہاں سے حامیم شروع ہو جائیں گی، اس کے شروع میں حامیم نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارا جانا، اور کتاب پر الف لام لگا ہوا ہے، اسی کا میں نے ترجمہ کیا، اس کتاب کا اتارا جانا من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، العزیز، جو زبردست ہے، الحکیم، جو حکمت والا ہے۔ جو سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد کو پڑھ کر یہاں تک پہنچا، وہ یقیناً یہ سمجھ گیا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور یہ بھی سمجھا کہ اللہ وہ ہے العزیز، جو غالب ہے، جو چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے۔ الحکیم، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، ایک لمبے زمانے تک مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، انا، بے شک ہم نے، بڑی تاکید کے الفاظ، ہم ہی نے، کیونکہ دوبارہ ہے انزلنا، ہم نے، گویا دو مرتبہ ہم، تو کیا مانو گے؟ ہم ہی نے، انا انزلنا، بے شک ہم ہی نے، انزلنا، اتاری ہے، الیک، آپ کی جانب، الکتاب، یہ کتاب، الحق، حق کے ساتھ اتاری ہے، سچے دین کے ساتھ اتاری ہے، سچائی کے ساتھ اتاری ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، اور اس قرآن کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ آپ پر یہ کتاب اتری ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ بڑی توجہ سے سنیے گا، فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، یہ کام ہے آپ کا، فاعبد اللہ، فاعبد اللہ، تو آپ اللہ کی عبادت کریں، مخلص اللہ الدین، اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کو۔ یہ اس کتاب کا اصل مضمون ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پیچھے بھی عرض کیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں صرف توحید بیان کرتے ہیں، صرف توحید بیان کرتے ہیں۔ بھئی قرآن میں ہے کیا؟ اور دیکھو قرآن سے پوچھو کیا کہہ رہا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری، بالحق، حق کے ساتھ اتاری، سچائی کے ساتھ اتاری۔ اس میں سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ قرآن کا کیا تقاضا ہے؟ آپ پر قرآن اترا ہے، فاعبد اللہ، تو آپ عبادت کیجئے اللہ کی، مخلصاً، خالص کر کے، لہو، اسی کے لیے، الدین، دین کو، اور دین کے معنی عبادت بھی ایک ہے۔ پیچھے میں نے بتایا تھا، دین کے معنی فیصلہ کرنا، دین کے معنی انصاف کرنا، دین کے معنی سزا دینا، دین کے معنی مستحق کو جزا دینا، اور ایک دین کے معنی عبادت بھی، بندگی کرنا، اسی کو ہم دین کہتے ہیں، بلکہ اردو میں اسی معنی میں مشہور ہے، تیرا دین کیا ہے، یعنی تو بندگی کس کی کرتا ہے۔ فاعبد اللہ، عبادت کیجئے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، دین کو، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے، بس عبادت اسی کا حق ہے۔ قولی عبادت ہو، زبان سے کسی کے لیے عبادت کا جملہ نہیں بول سکتے، کام سے کوئی کام کریں، جھکنا ہے، رکوع کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ مال کے ذریعے سے عبادت کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، اس کے سوا کسی کے نام پر مال نہیں دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام انسان کرے، فعل سے کرے، قول سے کرے، مال سے کرے، لہو، اسی کے لیے خالص کر کے، الدین، عبادت کو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔
تو جو لوگ شرک کر رہے تھے عرب میں نے کہا یہ سورت 3 صورتیں ہیں یہ توحید کو سمجھنے کے لیے. وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ خدا کو نہیں مانتے تھے؟ آپ ان کے حالات پڑھیں نا. اللہ کی قسم کھاتے ہیں. صلح نامہ لکھا گیا صلح حدیبیہ میں، آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر نے کہا واللہ ما ادری ما هو الرحمن، خدا کی قسم میں نہیں جانتا ہوں رحمان کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں جو دور جہالت میں ہم لوگ لکھتے تھے فاکتب ما تکتب، جو پہلے سے لکھا جاتا تھا ویسے لکھو. بسمک اللہم، اللہ کے نام سے، اے اللہ تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں. اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. تو اگر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں، اور اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے. حنفاء کے مطلب ہم خالص توحید کو ماننے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں. جو حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیفہ، وہ سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف جھک جانے والے تھے. ہم اس اکیلے اللہ کو ماننے والے ہیں. تو اکیلے کو مان کر پھر شرک کیا کرتے تھے؟ توجہ، الا للہ الدین الخالص. سنو الا، اے ساری دنیا کے لوگوں توجہ سے سنو. الا کا معنی للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے الدین الخالص، خالص عبادت. اکیلی عبادت اگر کرنی ہو اللہ کسی کی تو اللہ ہی کی ہے، دوسرے کسی کی خالص عبادت نہیں ہے. تو اس پر اشکال ہوا. لات کی بھی عبادت ہوتی ہے، ابل کی بھی ہوتی ہے، عزا کی بھی ہوتی ہے، اصاف کی، نائلہ کی، یہ ان کے بتوں کے نام تھے اور پتہ نہیں کس کس کی ہوتی ہے. 360 تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، ان کی بھی تو پوجا ہوتی ہے. فوراً قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں من دونہ اللہ کے سوا اولیاء، دوسرے کارساز، دوسرے حاجت روا، دوسرے مشکل کشا، اولیاء بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ. اولیاء ولی کی جمع، ولی کے معنی حاجت روا، مشکل کشا، کارساز، دوست بھی کر سکتے ہیں. جو انہوں نے دوست بنا رکھے ہیں، اور اردو میں بعض لوگوں نے ترجمہ کیا رکھوالے، کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی بات اللہ تک پہنچاتے ہیں. وہ دوسروں کی تو عبادت کرتے ہیں، کہا دوسروں کی عبادت کرتے مگر اللہ کی عبادت خالص ہوتی ہے، وہ دوسروں کی خالص نہیں کرتے ہیں. جو لات کی کرتا ہے ساتھ میں اللہ کی بھی کرتا ہے، جو عزا کی کرتا ہے ساتھ میں اللہ کی بھی کرتا ہے، جو حبل کی کرتا ہے ساتھ میں اللہ کی بھی کرتا ہے، اس کی خالص عبادت کبھی نہیں کرتا. تو سوال یہ ہے کہ ان کی کرتا کیوں ہے؟ جواب ما نعبدہم، اس سے پہلے پوشیدہ ہوگا عربی محاورے کے اعتبار سے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ما نعبد، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی، الا، مگر اس لیے کرتے ہیں. کس لیے؟ لیقربونا، تاکہ یہ قریب کر دیں ہم کو. لیقربو، یہ قریب کریں نا ہم کو، الاللہ، اللہ کے زلفیٰ، مرتبے کے اعتبار سے. ہم تو صرف اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ اللہ ایک بڑی طاقت ہے، بڑی ہستی ہے، ہم براہ راست اس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ تک ہم کو قریب کر دیتے ہیں. یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطے ہیں. فرمایا ان واسطوں کو ہٹانے کے لیے تو قرآن اترا ہے. کہاں واسطے بناؤ گے؟ فرمایا اللہ کہاں ہے؟ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب لوگ میرے سے بارے میں پوچھے میں کہوں کہ یہ میں قریب ہوں. کتنا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کی جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو وہاں کون سی سیڑھی لگائے گا؟ وہ کہتے تھے بغیر سیڑھیوں کے اور بغیر واسطے کے براہ راست کس طرح اللہ کی عبادت کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اصل میں پوجا کرتے ہی نہیں، خالص پوجا ان کی کہاں ہوتی ہے. اور کہنے والوں نے کہا، تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی شرک ہوتا ہے، اور اس وقت میں ہمارے ملک نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، 33 کروڑ خداؤں کی پوجا، کہاں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اتنے خداؤں کی پوجا کس نام پر ہوتی ہے؟ اسی نام پر کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے، ورنہ کبھی بھی وہ براہ راست ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے. سب مانتے ہیں کہ ایک بڑی طاقت ہے، اکیلی ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ روپ نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے. تو پھر یہ کس لیے ہیں؟ کہا ان کے بغیر ان تک پہنچیں گے کیسے؟ کہا قرآن اسی لیے تو اترا ہے کہ ان بیچ کے واسطوں کو ہٹانا ہے.
والذین اتخذوا، اور وہ جنہوں نے بلائے ہیں من دونہ، اللہ کے سوا، اولیاء، دوسرے کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم پوجا نہیں کرتے، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی، الا، مگر کس لیے کرتے ہیں، لیقربوا، تاکہ یہ قریب کر دیں نا ہم کو اللہ، اللہ کے، تو اٹھا کر لے جائیں گے، کہا نہیں زلفا، مرتبے کے اعتبار سے ان کو قربت حاصل ہے اللہ کی، ہم کو بھی اللہ کے قریب کر دیں گے، ان کے نام کے چڑھاوے اسی لیے ہم چڑھاتے ہیں، ان کے نام کے بھجن اس لیے ہم گاتے ہیں، سب کچھ ان کے نام پر اسی لیے کرتے ہیں، ورنہ ان کو خدا نہیں مانتے ہیں۔ اور میں نے کہا سورہ یونس میں اس سے بھی بڑی بات، اور اس میں بھی آ رہی ہے آگے، کیا کہ وہ ان خداؤں کو کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں سفارش کر سکتے ہیں، بڑے کام میں یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے ہیں، بڑے کام میں تو براہ راست اللہ سے ہی مانگنا پڑتا ہے۔ اور اس کی مثال پیش کی قرآن پاک نے جگہ جگہ، کہ جب ان کی کشتی پھنستی تھی بھنور میں، تو کیا کہتے تھے کہ اب اللہ کے سوا کوئی یہاں پر کام نہیں آئے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وہ کہتے تھے لا تغنی آلہتکم ہاہنا شیئا، تمہارے خدا یہاں پر تم کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہاں اکیلے اللہ کو پکارو تب کچھ کام بنے گا۔ تو وہ کہتے تھے چھوٹے کاموں میں سفارش کر سکتے ہیں، بڑے کام میں سفارش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں زور دے کر یہ بات کہتا ہوں، اب اگر کلمہ پڑھنے والا ایسی سوچ رکھے کہ براہ راست اللہ کے پاس آدمی نہیں جا سکتا ہے، بیچ میں کچھ رکھنے پڑتے ہیں، ان کے بعد پھر اللہ کے پاس جاتا ہے، تو اور پھر اس کے لیے مثالیں پیش کرے کہ دیکھو بڑے افسر سے ملنے کے لیے چھوٹے سے ملنا پڑتا ہے۔ سورہ نحل میں آیا فلا تضربوا للہ الامثال، اور شرم کرو اللہ کے لیے بندوں کی مثالیں مت پیش کرو۔ ان اللہ یحکم بینہم، اب اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں براہ راست اللہ کی عبادت کرو، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بیچ میں دوسروں کو بھی رکھو، اس جھگڑے کا فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا اللہ کرے گا۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے بیچ میں، فیما ہم فیہ یختلفون، ان تمام کاموں میں جن میں ان کو اختلاف ہو گیا ہے، جن میں ان کا جھگڑا ہوا ہے، آنے دو قیامت، وہاں فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں کس کو ہدایت ملے گی اور کون اسی طرح بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہے گا 33 کروڑ کے چکر میں، اور کبھی راستہ نہیں ملے گا؟ کون بھٹکے گا؟ دو کو ہدایت نہیں ملتی، ایک ناشکرے کو اور دوسرے جھوٹے کو۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا دو لوگوں کو، کون کون؟ من ہوا کاذب، ایک وہ جو جھوٹا ہو، کفار، دوسرا وہ جو ناشکرا ہو۔ اور ہر مشرک دو کام کرتا ہے، ایک ناشکری کرتا ہے، دیتا اللہ ہے اور نام کہتا ہے نہیں کسی اور نے دیا ہے، کسی اور کے نام پر پیراں دیتا، یہ خدا نے تھوڑا دیا ہے، یہ کسی اور نے بخشا ہے، کسی اور نے دیا ہے، ان کے نام پر نام رکھتا ہے، یہ ناشکرا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا کرتا ہے؟ کاذب، جھوٹ بولتا ہے، دیتا کون ہے؟ اللہ، اور وہ کیا کہتا ہے کون دے رہا ہے؟ کوئی اور دے رہا ہے۔ یہ جو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ اسی چکر میں رہتے ہیں، کبھی ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ کیا زبردست راز بتایا قرآن نے۔ پوری دنیا کے مشرکوں میں سے ایک ایک کا انٹرویو لے کر دیکھ لو، سب کا یہی جواب ہوگا، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے۔ مطلب کیا مانتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں واسطے ہیں۔ 33 کروڑ والے 33 کروڑ کو یہی کہتے ہیں، ان سے پوچھ لو یہی جواب دیں گے وہ۔ اور یہ دو کام کرتے ہیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں، جو کچھ بھی دیتا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ جب تک نہ دے کون دے سکتا ہے؟ جس کو جو ملا وہ اللہ سے ملا۔ اور یہ کہتا ہے نہیں دوسرے نے دیا، تو ایک کام کیا جھوٹ بولا، اور دوسرا دیتا اللہ ہے اور شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ کسی فارسی والے نے کہا ہے وفا از ما مختی کار دیگراں کر دی، انسان کتنا بے وفا ہے، اللہ سے وفاداری سیکھتا ہے مگر اللہ کے ساتھ غداری کرتا ہے، دوسروں کے کام کرتا ہے۔ وفا از ما مختی کار دیگراں کرتی، ہم سے وفا سیکھتا ہے، کام دوسروں کا کرتا ہے۔ جوہر از ما ربودی نثار دیگراں کر دی، دیتا میں ہوں اس کو اور چڑھاوے کسی اور پر چڑھا دیتا ہے۔ جو چڑھانے کے لیے لے گیا وہ بھی تو اس کو اللہ نے عطا کیا، مگر دیا اللہ نے اور چڑھاوا اس نے کسی اور کے ہاں چڑھا دیا جا کر۔ جوہر از ما ربودی نثار دیگراں کر دی۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا،
اور یہ شرک کا ڈپارٹمنٹ شروع کہاں سے ہوا؟ یہیں سے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے پہنچیں، سفارش کرنی پڑے گی۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، تو مکہ کے مشرکوں نے، عرب کے مشرکوں نے کہا کہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اگر سفارش کرنے سے کام پورا ہوتا ہے تو بیٹی کی سفارش زیادہ قبول ہوتی ہے، اور سارے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ پچھلی صورت میں یہی مضمون گزرا، جب سارے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کو خوش کریں گے، اتنی ساری بیٹیاں اللہ کے پاس رونے کے لیے چلی جائیں گی، اس کا کام کر دو، اس کا کام کر دو، اس کا کام کر دو، تو اللہ کام کر ہی دے گا نا، کہیں نہ کہیں سے تو کر دے گا نا۔ اور شرک والے ایسی ایسی جھوٹی کہاوتیں گھڑتے ہیں۔ ایک کہاوت جو نعوذ باللہ کبھی کبھی ہم کو مسجد سے سننے کو ملتی ہے، کہاوت کہہ رہا ہوں، کہاوت کا مطلب بے سر و پا جھوٹ، کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہر روز طور پر جاتے تھے، ایک راستے میں بوڑھی ملتی تھی، بوڑھی کہتی تھی موسیٰ علیہ السلام میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس کو بیٹا ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی، ہر روز جاتے تھے، ہر روز جاتے تھے۔ قرآن پاک نے تو 2 مرتبہ کا جانا بیان کیا، یہ تجھے ہر روز کا کہاں سے معلوم ہوا؟ کہتے ہیں بوڑھی نے کہا جی میرے لیے سفارش کرو، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا میرے پاس اس کے کھاتے میں لڑکا ہے ہی نہیں، تو پھر کچھ دن کے بعد دیکھا کہ اس کے ہاں 1 نہیں 2 بچے، تو پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا ہاں تو کہتا تھا نا ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے اللہ سے پوچھنے کے لیے یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جواب دوں گا، مگر پہلے تو انسان کا گوشت لا۔ لگے تلاش کرنے انسان کا گوشت، کوئی کسائی نہیں ملتا ہے جو انسان کا گوشت بناتا ہو، کوئی بکرے کا بناتے، کوئی بھیڑو کا بناتے، کوئی مرغے کا بناتے ہیں۔ آخر جنگلوں میں نکل گئے، شاید وہاں کوئی دکان ہو جی، تو وہاں ایک سوکھا ہوا درخت ملا، وہ درخت نہیں تھا، وہ ایک عاشق تھا، بندہ تھا، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے بھئی انسان کا گوشت چاہیے، تو اس نے کہا کس نے مانگا؟ کہا خدا نے۔ کہا کہاں کا مانگا؟ کہا یہ تو بتایا نہیں۔ تو کہا گوشت تو ہے نہیں، چمڑا شمڑا ہے، اس کو اتار لے۔ تو انہوں نے کھرچ کھرچ کر تھوڑا سا گوشت بنایا، پھر اللہ کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے کچھ عاشق ہیں، یہ مجھ سے لے کر کے دے دیتے ہیں۔ کتنی جھوٹی کہاوت گڑی، پوچھو ان سے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یہودیوں کی کتاب میں ہے، عیسائیوں کی کتاب میں ہے، کہیں پر بھی ہے؟ کہتے ہیں کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ ملا جی نے جھوٹ گھڑا، گپ ٹھوکی۔ یہ شرک کا ڈپارٹمنٹ مسجد سے جب چلے، کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کفر کعبہ سے نکلے گا پھر اسلام کہاں بچے گا؟ یہ کیوں چلا؟ مسجد والوں نے قرآن سنانا چھوڑ دیا۔ جب قرآن سنائیں گے، یہ بات سنائیں گے، کہاں سے چلے گا؟ ملا جی کی بات چلے گی نہیں، لیکن قرآن سنانا چھوڑ دیا، جو بھی گپ ٹھوکتا ہے وہ چلتی ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی گپ ہے۔ مجھے آج سے کچھ 5-6 رمضان پہلے کی بات ہے، ایک جاننے والا اس نے فون کیا، وادی کی ایک بڑی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، اس نے کہا مفتی صاحب قیامت آ گئی۔ میں نے کہا کیوں آ گئی؟ آپ کو کیا خواب آیا؟ کہنے لگا ایک امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ شیخ جنید بغدادی روزانہ جاتے تھے، دجلہ پار کرتے تھے، واپس آتے تھے، پیر بھی نہیں بھیگتے تھے۔ ایک مرید نے کہا حضرت کب سے آپ سے بیعت ہوا، سارے وظیفے کیے، مجھ کو یہ وظیفہ کیوں نہیں سناتے؟ تو انہوں نے کہا چل میرے پیچھے پیچھے کہتے آنا یا جنید المدد۔ تو اس نے کہا یا جنید المدد، وہ چلتا رہا، لیکن اس کے دماغ میں اچانک آیا بھائی میں جنید کا نام کیوں لوں، اللہ کا نام لوں۔ تو اس نے کہا یا خدا المدد، جیسے کہا یا خدا المدد دھڑم سے نیچے گرا، وہ کہنے جنید میں تو ڈوب گیا۔ کہا وہی بول جو میں پہلے بول رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ کہا تیری ہمت کہ تو خدا کا نام لے۔ نعوذ باللہ، یہ تعلیم حضرت جنید دے سکتے ہیں کبھی؟ کہا مسجد کے ممبر سے رمضان کے دن میں اور جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع اس میں بیان کر رہا ہے ملا جی، اور لوگ وہاں واہ 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 کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا نقصان ہوا، امت کا عام طبقہ قرآن سے دور ہے۔ جب عام طبقہ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، ملا جی کی بات چلنے نہیں دیں گے، کہیں گے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا جوان، کہے گا یہ کہاں سے سنا رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، شیخ عبد الجنید بغدادی کی کسی بھی کتاب میں ہے، کسی بھی صوفیہ کی کتاب میں ہے، کہیں پر ہے تو دکھا، کہے گا کہیں بھی نہیں ہے، یہ میں نے گپ بنائی ہے۔ یہ کہاں سے نکلا سارا ڈپارٹمنٹ؟ کہا خدا کی اولاد بنانے لگے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان یتخذ ولدا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ بنا لیتا مما یخلق اس مخلوق میں سے یشاء جس کو وہ چاہتا، جس کو وہ پیدا کرتا ہے، لاصطفیٰ وہ ضرور چن لیتا مما یخلق اس مخلوق میں سے جس کو اللہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جس کو چاہتا اس کو بیٹا اور بیٹی بنا لیتا، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، وہ بیٹے اور
بیٹیوں کا محتاج نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اگر وہ چاہے تو بنا سکتا تھا، مگر وہ کیوں بیٹا بنائے، کیوں بیٹی بنائے؟ بیٹے اور بیٹیوں والا وہ ہوتا ہے جو محتاج ہے اس کا۔ بیٹے کو کہتے ہیں یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے، یعنی بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ الگ بات ہے، چاہے بڑھاپے میں وہ دھکے مار کے گھر سے نکال دے، لیکن محاورہ ہے نا کہ بھئی یہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، کیا ہے؟ یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے، بڑھاپے میں کام آئے گی، کوئی نہیں کام آتا ہے کسی کے۔ تو اگر اللہ بنانا چاہتا ہے، اس کا مطلب اللہ محتاج ہے، وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، اس کو بھی اولاد کی ضرورت ہے۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، هو اللہ، وہ اللہ ہے، الواحد، جو اکیلا ہے۔ اگر اس کی اولاد ہوگی تو باپ کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ باپ ہی کی طرح ہوگی نا۔ بھائی بھیڑ کے ہاں بھیڑ پیدا ہوگی، بکری کے ہاں بکری پیدا ہوگی، گدھے کے ہاں گدھا، گائے کے ہاں گائے پیدا ہوگی، تو اگر خدا کی اولاد ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگی؟ بولیے نا، وہ خدا ہوگی، تو پھر خدا ایک رہے گا؟ هو اللہ، ارے کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اللہ ہے، وہ تم اس کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہو۔ هو اللہ، وہ اللہ ہے، الواحد، اکیلا ہے، القہار، سب پر غالب ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا شان ہے؟ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اور حق کے ساتھ پیدا کرنا، ابھی پیچھے آیا نا وہاں سچا دین، لیکن یہاں حق کے ساتھ پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا با مقصد پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اس ساری کائنات کا کوئی مقصد ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ساری کائنات انسان کے گرد گھومتی ہے، یہ انسان کی خدمت کریں، مگر انسان کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جن کو مگر صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ خلق السماوات، یہ اس کی شان ہے، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اس کی شان دیکھو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رات کے اوپر دن کو اڑا دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ دن کے اوپر رات کو اڑا دیتا ہے۔ جو چیز دوسری کے اوپر اڑائی جاتی ہے اور ایک چیز اندر چلی جاتی ہے، اندر والی نظر نہیں آتی ہے، باہر والی نظر آتی ہے، تو دن کو اڑاتا ہے تو رات دن بن جاتی ہے، اور پھر الٹا رات کو دن پر اڑا دیتا ہے تو رات نظر آتی ہے، دن نظر نہیں آتا۔ ایک سلسلہ اس نے شروع کیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا اس سے یہ اشارہ بھی تھا کہ یہ گول ہے سارا نظام۔ یکور اللیل علی النہار، انہیں اوڑھنے کے لیے، لپیٹنے کے لیے گول ہونا ضروری ہے نا۔ یکور اللیل، وہ لپیٹتا ہے، علی النہار، اللیل، رات کو، علی النہار، دن کے اوپر، ویکور النہار، اور لپیٹ دیتا ہے دن کو، علی اللیل، رات پر، اور کیا کرتا ہے؟ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا رکھا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی، وکل، یہ سارا نظام، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، زمین، آسمان، یہ سارا نظام، کل، سب کا سب۔ وہ ایک بحث ہے نا کہ کون دوڑ رہا ہے، قرآن اس سے بحث نہیں کر رہا ہے، قرآن وہ دلائل پیش کرتا ہے جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، موٹے موٹے۔ قرآن وہ نعمتیں پیش کرتا ہے جو سب سمجھتے ہیں، ایسی نعمتیں نہیں بیان کرتا ہے قرآن جو صرف بادشاہ کو معلوم ہے۔ اب کوئی ایسا کھانا، میں جموں والوں کو کہیں کہ واضوان کیا کھانا ہے، تو جموں والے کیا اس کو سمجھے واضوان کیا بلا ہے، اور کشمیریوں کو بتائیں جناب گھی شکر، شکرانہ کھلایا، وہ کہیں گے وہ کیا بلا ہوتی ہے۔ ایسی نعمت قرآن نہیں کرتا ہے جس کو ایک قوم جانتی ہے دوسرا نہیں جانتا ہے۔ قرآن وہ نعمتیں بیان کرتا ہے جن کو سب جانتے ہیں، قرآن وہ نشانیاں بیان کرتا ہے جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے، دیہاتی بھی سمجھتا ہے، شہری بھی سمجھتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ انسانوں کے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور قیامت تک اور کھلتی چلی جائیں گی۔ قرآن یہاں سب کے لیے کہہ رہا تھا، کلن، سب کے سب، سورج بھی دوڑ رہا ہے، چاند بھی دوڑ رہا ہے، زمین بھی دوڑ رہی ہے، یہ سارا نظام یجری، دوڑ رہا ہے، اجل مسمى، ایک متعین مدت کو پورا کرنے کے لیے۔ جس طرح میری اور آپ کی زندگی کے سال طے ہیں، نہیں مہینے طے ہیں، مہینے نہیں دن طے ہیں، گھنٹے طے ہیں، منٹ طے ہیں، بلکہ سانس طے ہیں، کتنے سانس لینے ہیں۔ ہمارے کھاتے میں مثلا 1 کروڑ سانس آئے، اب 1 کروڑ ہم نے لے لیے، اس کے بعد کوئی ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، جی 1 سانس اور نہیں، دوبارہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے چکر بھی طے ہیں، کتنے چکر کاٹنے ہیں، یہ سب کے سب ان چکروں کو پورا کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور جب کائنات کے دن پورے ہو جائیں گے کہا جائے گا رک،
تو وہیں سے آدمی کو لگے گا کہ اب یہ کائنات الٹی چل پڑی، سورج ادھر سے نکل رہا ہے۔ الا سنو هو العزیز، وہی تو غالب ہے۔ مطلب اس نے سورج اور چاند کو دوڑا دیا، کائنات کو کام میں لگا دیا، تو کوئی کائنات کہ نہیں جی ہم اتنے عرصے سے دوڑ رہے ہیں، دوڑتے ہی رہیں، چکی کا پارٹ گھوم رہا ہے بیچارہ گھس گیا بند، نہیں دوڑنا ہے۔ العزیز وہ غالب ہے، الغفار اتنا بڑا طاقتور بادشاہ، اور یہ انسان مٹی کی ایک مٹھی، یہ انسان اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو پروردگار اس کو صفِ ہستی سے مٹاتا کیوں نہیں؟ الغفار بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ بات یہاں سمجھیں، آگے بھی کام آئے گی۔ جب بھی عزیز کا لفظ آتا ہے تو انسان کے ذہن میں طاقت کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں بڑا طاقتور ہاں، اور جب کوئی طاقتور ہوتا ہے تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ بس جیسے ہی آرڈر دیا اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا غالب نہیں ہے، اور جب بھی آتا ہے العزیز تو اس کے ساتھ میں کبھی حکیم آئے گا، کبھی غفار آئے گا، کبھی علیم آئے گا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ طاقت والا ہے، مگر اس کا ہر کام طاقت پر مبنی نہیں بلکہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، دیکھو نا اس کی شان کیا ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، کم تم کو، من نفس واحدہ ایک ہی نفس سے، نفس کے معنی جان، ایک ہی جان سے تم کو پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا پھر اسی جان میں سے اس کے جوڑے کو بنایا، اس جان میں سے اس کے جوڑے کو بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کے جثے میں سے ہی ایک حصے کو لیا گیا، ایک پسلی کو نکالا گیا اور اسی سے حضرت حوا کو بنایا گیا، لیکن یہ لازمی معنی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آگے اس کی تشبیہ آ رہی ہے کہ دیکھو عورت کا ایک اللہ نے الگ مزاج بنایا، اس کے مزاج کے اندر ٹیڑھ پن ہے، اگر تم چاہو گے اس کو سیدھا کرو تو کسرتہا، تم اس کو توڑ دو گے، اور اگر بالکل ہی چھوڑ دو گے تو اور ٹیڑھی ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ تو اوپر کی پسلی سے بنی ہے، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی وہ ہوتی ہے جو اوپر کی پسلی ہے، اس لیے ایک بڑے طبقے نے کہا کہ اس جثے میں سے، پسلی میں سے بنایا، یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہی کی جنس میں سے بنایا، مگر باہری طبقہ یہی کہتا ہے کہ انہی میں سے، چونکہ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے تو اس کو تشبیہ پر ہم تشبیہ کے ساتھ معلق کر دیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جثے میں سے ہی ان کے لیے زوجہا ان کی بیوی کو بنایا، حضرت حوا کو، وَأَنزَلَ مِنَ لَكُمْ اور تمہیں بنایا، ان دو سے آگے پھیلایا انسانوں کو، پھیلتے چلے گئے، پھر تمہاری ضروریات کا اس نے انتظام کیا۔ کیا ضروریات کا انتظام کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ وَأَنزَلَ اور اتارا اس نے من الانعام چوپایوں میں سے، کس کو اتارا؟ ثمانیت ازواج 8 جوڑوں کو اتارا۔ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ وہ جانور جو گھر میں کام آتے ہیں جن کو عرب انعام کہتے تھے، وہ ان کے ہاں 8 ہی بنتے تھے، ہمارے ہاں ایک اضافی چیز ہے، کیا کیا تھی ان کے ہاں؟ گائے اور بیل، یہ جوڑا دونوں کا ایک، بکرا اور بکری کتنے ہو گئے؟ 4، بھیڑ اور بھیڑو کتنے ہوئے؟ 6، اونٹ اور اونٹنی کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، اور ہمارے ہاں اونٹ اور اونٹنی کی جگہ بیچاری بھینس آ گئی، بھینس اور بھینسا، تو ان کے ہاں یہ 8 تھے، ثمانیت ازواج، یہ 8 جوڑے اتارے جانوروں کے جن پر تمہاری زندگی کا مدار ہے۔ لیکن قرآن نے اس کو کہا انزل اتارا، تو کیا آسمان سے گائے گری، آسمان سے بکری گری، آسمان سے اونٹ گرا؟ ایسا لازم نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں؟ جو بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ اس کو اکثر کہتا ہے انزل اتارا، مثلا لوہے کے لیے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے تمہارے لیے لوہے کو اتارا، تو لوہا اگر اوپر سے گرے گا تو لگے گا کھوپڑے پر تو کام ہو جائے گا؟ نہیں، اتارنے کا مطلب یہ ایک زبردست نعمت ہم نے تمہارے لیے پیدا کی۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ لِبَاسًا اور تمہارے لیے لباس کو بھی اتارا، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا ریشن، اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے اور اس میں تمہارے لیے پردہ بھی ہے۔ جانوروں کے لیے پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تمہارے لیے پردے کا انتظام ہے، اس لیے انزلہ کا معنی اتارنا کوئی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے زبردست نعمت کے طور پر تمہارے لیے 8 جانور پیدا کیے، ازواج جوڑے،
یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور تم اپنی پیدائش پر غور کرو کس طرح پیدائش ہوتی ہے تمہاری. یخلق پیدا کرتا ہے کم تم کو فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے شکم میں. کیسے پیدا کرتا ہے؟ خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش. ایسا نہیں کہ پہلے دن ہی پورا بچہ جتنا اس کو پیدا ہو کر باہر آنا ہے اتنا پورا بچہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک ایک دور گزرتا ہے اس کے اوپر. اور پہلے تو ہم کہتے تھے کہ 40 دن کا ایک دور، پھر 80 کا دوسرا، پھر 120 کا تیسرا، یوں دور گزرتا ہے. اب تو تحقیق کرنے والے کہتے ہیں نہیں، ایک ایک دن میں تبدیلیاں آتی ہیں، نہیں ایک ایک گھنٹے میں آتی ہیں، کہتے جی ایک ایک لمحے میں آتی ہیں. سب کے اوپر فٹ ہوگا. خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، اور ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش. بار بار یہ دور چل رہا ہے. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ جب بھی کوئی اہم مشین بنانی ہو جس کے چھوٹے چھوٹے پرزے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ لائٹ کی ضرورت ہے، اور بہت گہری نگاہ، ایسے دیکھ دیکھ کر کے آدمی بنائے کہیں ذرا سی غلطی نہ ہو جائے. یہ انسان کیسی مشین ہے، بال سے باریک اس کی رگیں ہیں، آنکھ میں کیسے خون پہنچایا جا رہا ہے، اور تمام اعضاء کو کس طرح برابر بنایا جا رہا ہے. مگر کہاں بنایا جا رہا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر بنایا جا رہا ہے. پرانے زمانے میں 3 اندھیریاں اسی کو کہتے تھے کہ ایک پیٹ کی اندھیری، اور ایک رحم مادر کی اندھیری، اور ایک آخری جھلی کی اندھیری. پھر بعد میں مزید انسان ترقی کرنے لگا تو آپ کہتا ہے کہ نہیں وہ 3 دور ہیں اس کے، ممکن ہے وہ بھی ہو جائے. 3 دور کیا ہیں؟ کہ پہلے اس کا دور بنتا ہے ایک جس میں چمڑی کا دور، اور اس کے بعد اس کے لیے ہڈیوں کا دور، اور اس کے بعد اس کے لیے گوشت کا دور، اور پھر ایک باقاعدہ شکل بن کر کے وجود میں آ جاتی ہے. ممکن ہے یہ معنی بھی ہو سکے. ذالکم اللہ، کیا انداز ہے سب. یخلق، پھر دوبارہ دیکھیں، یخلقکم پیدا کرتا ہے فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے شکم میں تم کو. خلقا ایک پیدائش کے بعد، من بعد خلق دوسری پیدائش کے بعد، فی ظلمات ثلاث 3 اندھیریوں کے اندر. او انسانوں کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں کہاں اپنا ماتھا رگڑ رہے ہو. بھئی بندگی نہیں قبول میری، سجدہ کر دیا متھڑا کس گیا، وہ کہاں خدا کو چھوڑے بیٹھے ہو. ذالکم اللہ، وہ اللہ، حالانکہ اللہ دکھائی دے رہا ہے. عربی کا یہ لفظ ذالکا بالکل اس کے لیے آتا ہے جس کو ہاتھ سے یا آنکھ سے کسی چیز کی طرف اشارہ کریں تو کہیں گے ذالکا، ذالکا جدار، تلکا استوانا، وہ دیکھو. لیکن یہاں قرآن پاک کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف اشارہ. حالانکہ اللہ کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ بولو نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن جب یہ صفات آدمی عقل و دانش کے ساتھ سنتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اب اللہ میرے سامنے ہے نا. یہی سورہ فاتحہ کا انداز ہے نا. پہلے 3 مقام پر آیا کہ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے، وہ اللہ جو مالک یوم الدین ہے، وہ 3rd پرسن کے طور پر وہ کہتا ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ابھی تو کہہ رہے تھے وہ، اب تیری کہاں سے ہوا؟ تو قاضی بیضاوی نے کہا کہ جب اللہ کی یہ صفات آتی ہیں تو پھر نماز ایسی ہونی چاہیے کہ بندے کو لگے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. اب نہ کہے کہ وہ ہے اس کی عبادت کرتا ہوں، اب کہے تیری کرتا ہوں سیدھا. اللہ اکبر. ذالکم اللہ، وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے. اور اصل میں وہ کہنے کے لیے ذالی کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں کم کا لفظ بھی ہے. یہ کس کے لیے؟ کہا آپ جیسے سوتوں کو بیدار کرنے کے لیے. جب کوئی کہے نا ارے تم سے کہہ رہا ہوں وہ اللہ، یہ جو تم سے کہہ رہا ہوں یہ کس کا معنی نکلے گا؟ کم. ذالکم اللہ، تم سے کہہ رہا ہوں وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے. وہ تم کو پالتا ہے، تمہاری دکان تم کو نہیں پالتی ہے، تمہاری ملازمت تم کو نہیں پالتی ہے، اور یہ پتھروں کے خدا تم کو کیا پالیں گے؟ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اور بادشاہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. تمہیں ہوا کیا؟ ذالکم اللہ، وہی اللہ ربکم تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو. کیا انداز قرآن کا لے آیا کھینچ کے. کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ ہے مطلب لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا ہو، سوائے اس کے. فانا تصرفون، تو تم کو کدھر پھیرا جا رہا ہے، تم کو کدھر گھمایا جا رہا ہے. 2 معنی اس کے. ایک معنی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیے کہ یہ عربی میں کچھ مجہول انداز کا جو فعل ہوتا ہے جس کا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے،
لیکن اس کے معنی معروف کے ہوتے ہیں. تو شاہ صاحب یوں ترجمہ کرتے ہیں تم کدھر کو پھرے جا رہے ہو. مطلب جب اتنا کچھ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, کوئی بیچ میں دیوی دیوتا تو آیا نہیں, کوئی پتھر تو آیا نہیں, تو پھر تم ان کے آگے کہاں جھکے جا رہے ہو؟ جب اتنا کچھ سمجھ گئے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ باقی سب نے کہا نہیں مجہول کا ہی ترجمہ کیجئے. تو مطلب کیا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, تم کو کہاں پھیرا جا رہا ہے؟ اے انسانوں, میں نے تم کو عقل و دانش دے کر کے بھیجا, مگر تم اللہ کو بھول گئے اور اپنی لگام کسی اور کے ہاتھ میں دے دی, اور وہ تم کو کبھی ادھر گھماتا ہے کبھی ادھر گھماتا ہے, اتھے متھا ٹیک اتھے متھا ٹیک, وہ کبھی وہاں جا رہا ہے کبھی یہاں جا رہا ہے. وہ اپنی عقل سے کیوں نہیں کام لیتا ہے؟ یہ تو چند ٹکے کا بندہ ہے جو تیری رسی پکڑ کے تجھے گھما رہا ہے 4 پیسوں کے لیے. اس کو تو جہاں پیسے ملیں گے وہ وہیں لے کر چلتا رہے گا. تو اپنی عقل سے کیوں نہیں کام لیتا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, تو تم کو کہاں گھمایا جا رہا ہے, تم کو کہاں پھیرا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں اپنی سوچ سے کام لیتے؟ اور سنو, میں تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہوں. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, ان تکفروا, اگر تم ساری دنیا کے انسان مل کر کے خدا کے نافرمان بنو گے, کافر بن جاؤ گے. ان تکفروا, اگر تم سب کے سب کفر کرو گے, اور یہ معنی بھی اگر تم سب کے سب خدا کے ناشکرے بن جاؤ گے, تو خدا تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں کہ تم شکر کرو تو وہ خدا بنے گا, وہ خدا ہے, کوئی شکر کرے کہ نہ کرے. فإن اللہ, اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی, بے نیاز ہے, عنکم, تم سے. یہ بے نیاز کا ترجمہ میں نے جان بوجھ کر کیا, اردو کا مشکل لفظ ہے بے نیاز. کیا معنی اس کا بے نیاز؟ ایک جگہ بچوں کا امتحان لینے گیا, میں نے پوچھا بھئی بے نیاز کا کیا معنی؟ کہتا ہے جی نیاز نہیں لیتا ہے وہ. بھئی نیاز کے معنی محتاج ہوتا ہے. اللہ غنی ہے یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, تو بے نیاز ہے, بے محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کفر کرو, سارے کفر کرو. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان مل کر کے خدا کے نافرمان ہو جائیں, سب کافر ہو جائیں, خدا کی خدائی میں بال کے برابر کمی نہیں آتی, اور ساری کائنات مل کر سجدے میں پڑ جائے, اس کی خدائی میں ایک تنکے کے برابر بڑھوتری نہیں ہوتی. وہ تو خدا ہے, وہ ہے, اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شکر کرے گا تو وہ خدا بنے گا. ان تکفروا, اگر تم سب کے سب کافر بنو گے, فإن اللہ غنی عنکم, تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. مگر ایک بات یاد رکھو, ولا یرضی لعبادہ الکفر, اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے. اگر تم اپنے لیے کفر کو پسند کرتے ہو تو نقصان کا سودا کر رہے ہو. وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو نہیں پسند کرے گا. وَإِن تَشْكُرُوا, اور اگر تم شکر کرو گے, اسی لیے میں نے وہاں کفر کا معنی ناشکری بھی کیا تھا, اگر تم سارے ناشکری کرو گے تو اس کو تمہاری ضرورت نہیں. وَإِن تَشْكُرُوا, اور اگر تم شکر کرو گے, يَرْضَهُ لَكُمْ, يَرْضَ, وہ پسند کرے گا, ہو اس شکر گزاری کو, لکم, تمہارے لیے, اس کا فائدہ تم کو ملے گا اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ گے. اس سے تم جہنم سے بچ جاؤ گے. اور رہی بات کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا اور انہوں نے دین تم کو سمجھا دیا, اب تم اگر نہ مانو تو اس کے الزام ہمارے نبی پر نہیں آئے گا. قیامت کے دن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, وَلَا تَزِرُ, اور نہیں اٹھائے گی, وَازِرَةٌ, بوجھ اٹھانے والی کوئی جان, وِزْرَ أُخْرَى, دوسری جان کا بوجھ, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. انبیاء کا کام ہے بتانا, وہ بتا چکے ہیں. اب تمہارے گناہوں کا بوجھ ان پر نہیں ہے, جو کرے گا سو بھرے گا. جب ایمان والوں کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کر دی, مگر شرط ہے کہ ادا کی, اگر نہیں ادا کی تو ان سے اس کی باز پرس ہوگی کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کی. مگر کسی کے گناہ کسی پر نہیں ڈالے جائیں گے. ثم الی ربکم مرجعکم, پھر تمہارے رب کے پاس ہی, مرجعکم, تمہارا لوٹ کر جانا ہے, اور تمہارے لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. ثم الی ربکم, پھر تمہارے رب ہی کے پاس, مرجعکم, تمہارے لوٹ کر جانے کی جگہ ہے, اور یا تمہارا لوٹ کر جانا ہے, مطلب تم کچھ بھی کرو, کہیں بھاگو, بڑے بنو, چھوٹے بنو, مالدار بنو, غریب بنو, بادشاہ بنو, فقیر بنو, آخر تم کو اپنے رب کے پاس جانا ہے.
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تم کو بتا دے گا دنیا میں تم کیا 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 کرتے تھے، تمہاری پوری زندگی کی پکچر سامنے چلے گی۔ پھر اس اکیلے مالک کے سامنے جب تم پیش ہوں گے تو 33 کروڑ اور پتہ نہیں کس کس کی پوجا کر کر کے تم اس کے ہاں پہنچو گے، کیا جواب دو گے؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کوئی کہے کہ جھوٹ بول دیں گے، مانیں گے ہی نہیں، ہم نے کسی اور کی پوجا کی، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے بذات الصدور، سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو، اس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور عجیب بات ہے یہ عرب کے مشرکوں کو خاص طور سے سامنے رکھ کر کے کہ جب کسی بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر کسی اور کو یاد نہیں کرتے، کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب چھوتی ہے، جب پہنچتی ہے، جب لگتی ہے الانسان انسان کو ضرن کوئی تکلیف، دعا ربہ، تو پکارتا ہے اپنے ہی رب کو، جس طرح وہ کشتیوں میں پکارتے تھے اور بڑی مصیبت میں پکارتے تھے، اور آج بھی یہی ہوتا ہے، اس کو بھی یاد کیا، اس کو بھی یاد کیا، یہاں بھی چڑھاوا چڑھایا، وہاں بھی چڑھاوا چڑھایا، کہیں نہیں بنا، تو لاسٹ میں آ کر کے بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر اپنے مالک کے در پر گرتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی کہیں سے کام نہیں بن رہا ہے، تو چلو پھر اسی کے در پر چلتے ہیں۔ تو جب مجبور ہوتا ہے اس کے در پر آتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب چھوتی ہے انسان کو ضرن کوئی تکلیف، دعا ربہ، پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہو کے، کسی اور کو یاد نہیں کرتا ہے، ربا تو نہیں کام بنانا ہے، تو ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں کام آ سکتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، ثم بڑا اہم مضمون، پھر اذا خولا، جب عطا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، خولا عطا کرنا، جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو نعمتا منہ، اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، انعام دیتا ہے، کسی کی 50 سال عمر ہو گئی، شادی شدہ، 50 سال گزر گئے مگر اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے اولاد مانگتا ہے، ادھر بیماری ٹکریں ادھر بیماری، پھر اللہ سے مانگنے لگا، آخر اللہ نہیں عطا کرنا اور تو کہیں سے مل ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، پریشان رہا، اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی، کوئی ڈوب رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ نے اس کو ڈوبنے سے بچا لیا، کوئی اور کسی مصیبت میں تھا، اللہ نے اس مصیبت سے نکالا، پھر کیا ہوتا ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، نسیا، انسان صرف اللہ کو نہیں بھولتا بلکہ اس کام کو ہی بھول جاتا ہے جس کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، کس پریشانی میں تھا، کس بیماری میں تھا، کس مصیبت میں تھا، کیسے ٹکریں کھا رہا تھا، روزی کا کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا، بھوک سے پریشان تھا، اللہ نے روزی کا دروازہ کھول دیا اور روزانہ روزی آنے لگ گئی، دم دم روزی رزق آ رہا ہے، اللہ کو بھول گیا، اللہ کو نہیں، یہ جو پریشان تھا اس پریشانی کو بھی بھول گیا۔ کیا عجیب ہے انسان، نسیہ، بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ، اس چیز کو جس کے لیے وہ پکارتا تھا، وہ الیہ، جس چیز کی طرف اللہ کو، من قبل، اس سے پہلے پکار رہا تھا، رو رہا تھا، اے اللہ اے اللہ، اور اس سے آگے بڑھتا ہے، چلو بھول جاتا ہے آدمی، مصیبت میں آیا، پریشانی میں، ایکسیڈنٹ ہوا، بالکل خطرناک موقع سے اللہ نے بچا لیا، بھول گیا، لوگ پوچھتے ہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہاں ایک یاد پڑتا ہے، ایک مرتبہ ہوا تھا ایکسیڈنٹ، کافی پرانی بات ہوگی، اب تو مجھے کچھ یاد بھی نہیں رہا، لوگ کہتے ہیں ہاں کچھ لگتا ہے ایسا ہوا تھا ایک مرتبہ، بھول جاتا ہے، چلو بھول جانا پھر بھی تھوڑی بات تھی، اس سے آگے بڑھ گیا، نعمت اللہ دیتا ہے اور اس کو منسوب دوسروں کی طرف کرتا ہے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا کی، اس کا نام بواں دتا رکھتا ہے، بواں نے دیا، اس کا نام رکھتا ہے فلانے نے دیا، پیراں دتا، پیروں نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ کا کوئی کھاتا ہی نہیں ہے۔ نسی ما کان یدعو الیہ، بھول جاتا ہے اس چیز کو جس کے لیے اللہ کو پکار رہا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وجعل، اور بنا دیتا ہے، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، دوسرے شریک بناتا ہے۔ اور کیوں بناتا ہے؟ جب مثلا ایک مثال دے رہا ہوں میں، کسی نے نام رکھا بھواں دتا، جموں میں بڑے نام رکھتے ہیں نا، اس لیے میں نے سنایا، اب وہ ہر جگہ بھئی کون بھواں دتا کتھے، بھواں دتا کتھے، اور یہ توڑا نام بھواں دتا کیوں ہے؟ اور جناب اولاد نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ ایسے منت چڑھائی تو بھواں نے دیا، تو کیا ہوا، جو سنتا چلا گیا اس سب نے کیا کیا، اللہ کے در کو چھوڑا اور اس در کو پکڑ لیا گیا، اچھا بیٹے یہاں سے ملتے ہیں، وہاں خدا کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی یہاں سے جاتی ہے، پینا دیتا، چلو بھئی خدا کو چھوڑو، اب ان کے در کو پکڑ لو، تو یہ کیا کرتا ہے، لیضل عن سبیلی، تاکہ دوسروں کو گمراہ کرے اللہ کے راستے سے۔ اب یہ شرک کا داعی بنتا ہے،
دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے، بھائی اللہ نے نہیں دیا دوسروں نے دیا، اللہ نے نہیں دیا دوسروں نے دیا. معلوم ہوا کہ انسان کے عمل سے بھی دوسروں کو دعوت ملتی ہے. اور ہو سکتا ہے بول کر بھی کہتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں یار آپ بڑے پریشان ہو، کتنا زمانہ گزر گیا ہے، یہ تو ایک دوسرا طریقہ ہے اولاد لینے کا، یہ طریقہ ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، اس طرح اولاد مل جاتی ہے. اور میں نے پیچھے بتا دیا 1,00,000 لوگ جاتے ہیں، 99,999 کو کچھ نہیں ملتا ہے، مگر اس کی کہیں شہرت نہیں ہوتی ہے. ایک کو اللہ اپنے کرم سے دے دیتا ہے، وہ پوری دنیا میں اس کی شہرت کرتا ہے، دیکھو جی مجھے یہاں سے بیٹا ملا، دیکھو جی مجھے یہاں سے بیٹا ملا، سارے دوڑ پڑے اسی کی طرف. اب جس کو نہیں ملتا وہ کہتا ہے جناب سب کو ملتا تھا لیکن ساری قسمت ہی پھٹ گئی، اسی کی کریے جی، ہماری قسمت ہی نہیں ہے جی، کیا بتائیں ہم تو لٹ گئے پٹ گئے، ہمیں کہیں سے نہیں ملتا ہے جی. تو وہ اپنے طرف منسوب کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہاں سے نہیں ملتا. اس کا مطلب لیضل، یہ گمراہ کرتا ہے دوسروں کو، عن سبیلی، اللہ کے راستے سے. اللہ فرماتا ہے مشرک، شرک کی دعوت دینے والے، قل اے میرے نبی کہہ دیجئے، تمتع بکفری کا، مزے مار اپنے کفر کے ساتھ، تمتع مزے مار بکفری کا، اپنے کفر کے ساتھ، قلیلاً تھوڑا سا. کتنے دن مزے مارے گا، آخر تو آ جائے گا، شام ہو جائے گی، سورج ڈوبے گا، میرے پاس پہنچے گا، پھر کیا ہوگا، انک من اصحاب النار، بے شک تو جہنمیوں میں سے ہے. تو شرک کرتا رہے اور شرک کو پھیلاتا رہے اور پھر تجھے جنت مل جائے، انک من اصحاب النار، بے شک تو جہنمی ہے. اس کے اوپر وہی بات فوراً ذہن میں آئے گی، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. چلو بیچارے نے شرک کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑے جھٹکے لگا پھر کہا چلو جنت میں یار. اچھا فرمایا اگر اس طرح جنت میں بھیج دوں تو جو ساری ساری رات کھڑے تنہا اللہ کی عبادت کرتے رہے، کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہو جائے گا؟ وہ بھی وہیں گئے اور یہ مشرک بھی وہیں پہنچ گیا دونوں. امن ہوا قانت آناء اللیل، امن کیا وہ شخص، ہوا قانت جو عاجزی کرنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، جھکنے والا ہے، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، لمحے لمحے رات کی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. آنا یہ گھڑی کے معنی تھوڑا سا وقت، گھڑیوں میں ایک ایک گھڑی میں اس کی سجدے میں گزرتی ہے. کیسے جھکتا ہے اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، کیسے ساجدن سجدے میں پڑا ہوا، وقائمن اور کھڑے کھڑے، یحذر الآخرہ اور ڈرتا ہے آخرت کے حساب سے، کیا بنے گا، کیسے پہنچے گے وہاں، اللہ ہی جانتا ہے وہاں کیا ہوگا. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے. مطلب کوئی زندگی ساری سجدے میں گزارے، اس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب مجھے آخرت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ آخرت سے ڈرے گا. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ اور امید رکھے گا اپنے رب کی رحمت کی. نہیں معلوم کس بات کے اوپر پکڑ ہو جائے. تو یہ بتاؤ کہ یہ بھی جنت میں چلا جائے اور وہ مشرک بھی جنت میں چلا جائے، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ اور یہ کام کون کرے گا؟ یہ راتوں کو اٹھ کر کے سجدوں میں اور قیام میں اللہ کو یاد کرنے کا کام کون کرے گا؟ جس کو اللہ کی معرفت ہوگی، جس کو اللہ کی پہچان ہوگی، جس کو یہ پتہ ہوگا آخرت کیا ہے، جس کو یہ یقین ہوگا جنت اور جہنم کیا ہے، جس کو اللہ کا علم ہے، وہ یہ کام کرے گا. تو قل هل يستوي الذين يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں الذین یعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون اور جو نہیں جانتے ہیں. انما یتذکر اولو الالباب، اوئے ہائے بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ جو عقل والے ہیں. یہاں سمجھاتا ہوں اولو الالباب یہ طنز والا لفظ ہے، الباب یہ لب کی جمع ہے. لب کس کو کہتے ہیں؟ کیلے کے چھلکے کے اندر جو گودا ہوتا ہے نا، اردو میں اس کو گودا کہتے ہیں، اس کو لب کہتے ہیں. تو نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے کھوپڑے میں کچھ لب ہے، اور جو نصیحت نہیں حاصل کرتا ہے اس کا مطلب کھوپڑا ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کے. ہائے ہائے، تو علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے فقہا نے نکالا دو ہی چیزیں ہیں، ایک علم ہے دوسرا عمل ہے. اوپر عمل کا تذکرہ تھا اور یہاں علم کا تذکرہ ہے. مگر ایک بات اور بھی سوچ لیجئے گا، ہمارے علماء کرام بھی، شاید میں بھی ان میں سے ہوں، اللہ ہم کو بچائے، وہ یہ آیت پڑھتے ہیں علم کی فضیلت کے لیے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اب فرما دیجئے کیا علماء اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر یہاں عالم کس کو کہا قرآن نے؟ کس کو کہا قرآن نے عالم؟ اوپر دیکھو نا، ابھی گزرا نا، کس کو کہا؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ ہے عالم
جو رات بھر گزارتا ہے اللہ کے سامنے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اس اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ یہ صفات ہیں تو وہ عالم ہے، اگر یہ صفات نہیں ہیں تو وہ عالم نہیں کہلایا جا سکتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون، یہ ہیں جاننے والے، اور جن کو یہ نصیب نہیں ہے وہ جاننے والے شمار نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم کو نصیب کرے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اب نافرمان نہیں مانتے نہ مانے، اور جو ماننے والے ہیں ایمان والو تم سنو۔ قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا عبادی، او میرے وہ بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہو، مان چکے ہو اپنے رب کو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ یہ اس کا جواب ہے کہ اچھا جو اللہ کو مان گیا، پھر اس کو رات کی گھڑیوں میں سجدے میں اور قیام میں ساری رات گزارنا ہے، اور آخرت سے ڈرنا اور اللہ کی رحمت کی امید کرنا ہے۔ فرمایا ہاں، جو مان گئے ہیں انہی کا یہ کام ہے، انہی کو پھر ڈرنا ہے۔ اتقوا ربکم، اے وہ لوگوں جو مان چکے ہو میرے وہ بندو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، بچو اس کی نافرمانی کرنے سے۔ اتقو کے لفظی معنی کیا ہے؟ بچنا، بچو اس رب کی نافرمانی سے، بچو گناہ کرنے سے، بچو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے سے، اس کے حکموں کو توڑنے سے، سب معنی اس میں آئیں گے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، انہی کے لیے، حسنۃ، اچھی حالت ہے۔ اور جو یہاں کچھ بھی نہ کریں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کے ہیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، نہیں نہیں، للذین احسنوا، انہی لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، انہی کے لیے، حسنۃ، حسنہ ہے، اچھی حالت ہے۔ یہ وہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کی، یہاں بات ختم کیجئے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے۔ لیکن دنیا میں حسنہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ ہے، روپیہ ہے، دولت ہے۔ دنیا میں حسنہ کیا چیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں حسنہ عطا کی تھی۔ تو کیا مال، کوٹھی، بنگلہ ملا تھا ان کو؟ عبادت کرنے کی توفیق، دنیا میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق، یہ ہے حسنہ۔ اور آخرت میں اللہ کی عبادت کا صلہ مل جائے، اس کے کرم سے جہنم سے بچ جائیں، یہ ہے حسنہ۔ انما وارض اللہ واسعہ، اوہو، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور عبادت والوں کے لیے ہی دنیا اور آخرت میں حسنہ ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے، حالات تنگ ہو جائیں، تو کیا کریں؟ کیا ایسے حالات تھے؟ بالکل تھے، مکہ میں ایسے حالات، اور خاص طور سے سن 5 اور 6 ہجری کے حالات بہت کٹھن تھے۔ ابھی آپ نے پیچھے نہیں پڑھا سورہ صاد میں کیا کہہ رہے تھے حضور کو؟ کذابٌ، یہ بہت جھوٹا ہے، بہت زیادہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، ایسے ایسے الفاظ سے آپ کو نواز رہے تھے۔ تو یہ مشکل حالات تھے۔ ان مشکل حالات میں کیا ایمان والوں کو اجازت ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں، ارض اللہ واسعہ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے ہر حالت میں۔ اگر آپ کو یہاں موقع نہیں مل رہا ہے، حالات آپ کے لیے تنگ ہو گئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ فارسی کا محاورہ ہے، پائے ماں لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ میں کوئی لنگڑا ہوں اور کیا خدا کی زمین تنگ ہے؟ فرمایا دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حالانکہ حبشہ کتنا دور ہے؟ بہت دور ہے، 5000 کلومیٹر، اور پیدل سفر 51 دن کا سفر لکھا ہے۔ البتہ سمندر کے راستے سے جانا ہے، مگر 1400 سال، 1450 سال پیچھے جاؤ نا، اس دور کے اندر یہ سٹیمر نہیں ہیں، یہ کشتیاں آج کی نہیں ہیں۔ اس دور کے اندر کیسی کشتیاں ہوں گی؟ ان سے اتنا لمبا سفر کرنا کوئی آسان کام ہے؟ لیکن ایمان والوں نے وہ سفر کر کے دکھایا۔ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے حالات جیسے بھی پیش آئیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، عجیب بات ہے، عجیب جواب ہے۔ کیا؟ جو آدمی نیکیاں کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، مصیبتیں اسی پر آتی ہیں، اس کو اشکال ہوتا ہے کہ خدایا عجیب بات ہے، میں تیری نمازیں پڑھا، تو میرے کوجے پنے۔ وہ ہماری زبان کا محاورہ ہے، کوئی آدمی بیچارہ صبح صبح تہجد کے لیے اٹھا تھا، پاؤں پھسلا اور اس کا وہ مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا، اس کو کوزہ کہتے ہیں، ہر زبان میں ویسے کوزہ کہتے ہیں اس کو، یعنی کئی زبانوں میں۔
وہ ٹوٹ گیا. اس نے کہا ربا تیریاں تو ہی جانے, تیری عجیب ہی شان ہے, میں تیریاں نمازاں پڑھا, تو میرے کھوجے پنے, جو سوئے ہوئے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا ہے, میں نمازیں پڑھتا ہوں اور تو میرے لوٹے توڑتا ہے. جی ہاں, یہی ہوتا ہے, جو نمازیں پڑھے گا مصیبتیں اسی پر آئیں گی. قرآن بار بار کہہ رہا ہے. وہ لوگوں نے ایک محاورہ بنایا ہوا ہے نا کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے لگا تو کیا ہوا, اس کی بھینس مر گئی, دوسرے دن اس کی کٹڑی بھی ٹڑیں ٹڑیں کر رہی تھی. اس نے کہا وہ تو بھینس تھی جو نماز کو برداشت کر گئی, تیرے لیے تو وضو ہی کافی ہے, اسی سے تو مر جائے گی. یہ بے شک ایک لوگوں نے جوک بنایا, مگر یہ حقیقت ہے. جو اللہ کو یاد کرے گا, ان الحق بھی کہو اور سولی بھی نہ پاؤ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قدم گاہے عشق میں, یہ امتحان گاہے عشق میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ایسا تھوڑا امتحان ہوگا نا. تو یہ دنیا میں مصیبتیں کیوں آئیں گی, یہاں کیوں نہیں نماز کا ثواب مل رہا ہے؟ جواب, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا. بھئی صبر کی ضرورت کب ہوگی؟ جب مصیبتیں آئیں گی. مصیبتوں کا آنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کون صبر کرنے والے, ڈٹ جانے والے ہیں. ان کو ان کا اجر ملے گا, مگر ملے گا آخرت میں. اور کیسا ملے گا؟ بغیر حساب, بے حساب ملے گا. اور بے حساب کا کیا معنی ہے؟ 3 معنی کیے مفسرین نے. ایک معنی اتنا کیا کہ جس کا انسان تصور دنیا میں نہیں کر سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ محنت کم ہوگی اور ثواب بہت زیادہ ملے گا. بغیر حساب, کم محنت ہے, ثواب بہت زیادہ مل رہا ہے. بے مشقت کے ان کو ملے گا, کوئی بہت زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانی. قل انما انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. پھر واپس پرانے مضمون پر آ گئے. دیکھو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تنزیل الکتاب, یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. کیا کام ہے اس کا؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, آپ اللہ کی عبادت کیجئے, عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے. جب تک کوئی دوسرا ملاوٹ رہے گی ساتھ میں, دوسری کوئی چیز رہے گی, عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اور ہر آدمی جب اپنے دل کے اندر جھانکتا ہے تو یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس نے عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے. کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ اس کی پل رہی ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ صرف پتھروں کو پوجنے کا نام خدا ہے, ان تازہ خدا ہوں میں بڑا سب سے وطن ہے. کیا کیا چیزیں ہیں وہ اپنے دل کے اندر لیے ہوئے, خالص اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے. وہ مضمون پھر واپس آیا. قل, اے میرے حبیب کہہ دیجئے, انی امرتو, بے شک مجھ کو حکم دے دیا گیا, ان اعبد اللہ, کہ میں اللہ کی عبادت کروں, مخلصا لہ الدین, خالص کر کے, لہو اسی کے لیے, الدین عبادت کو. وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے حکم دے دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا. اس کے باوجود مکہ کے کافر کیا کہتے تھے؟ کچھ آپ جھکیں, کچھ ہم جھکیں, تو تھوڑا مل جل کر کے زندگی کی گاڑی چلائیں, کچھ آپ نرم ہو جائیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ, یہ چاہتے ہیں آپ ذرا ڈھیلے ہو جائیں تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ ڈھیلے ہو جائیں گے. کیسے آپ ڈھیلے ہو جائیں؟ قرآن اتر رہا ہے, فرمایا نہیں ڈھیلے ہو سکتے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, آپ فرما دیجئے میں تمہارے کہنے کے اوپر مخلص عبادت اللہ کے لیے, خالص عبادت چھوڑ دوں. قل انی اخاف, آپ فرمائیے بے شک میں ڈرتا ہوں, ان عصیت, اگر میں نافرمانی کروں گا ربی, اپنے رب کی, میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم, ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے. وہ دن کتنا بڑا ہے, اس کے عذاب کے اعتبار سے وہ بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ کسی کو 50,000 سال کا لگ رہا ہے, اور کسی کو 10 کا, اور کسی کو 1,000 کا, ہاں کسی کو وہ دن 1 لمحے کا بھی لگے گا. قل انی اخاف, آپ فرما دیجئے میں ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی, اگر میں اللہ اپنے رب کی نافرمانی کروں تمہارے کہنے پر کہ تم کہہ رہے ہو تھوڑا نرم ہو جاؤ. کیسے نرم ہو جائیں؟ عذاب یوم عظیم, بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. قل, پھر کہیے, اللہ اعبد, میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا. یہ ہی کس کا معنی کیا؟ اللہ پہلے آ گیا, اعبد بعد میں آیا. اب معنی کیا ہو گیا؟ میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا. جب ہی ہو گیا تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی تاکید, مخلصا لہ دینی, اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے, تنہا اسی کے لیے خالص کر کے. روایات میں آتا ہے, اس صورت میں آگے آئے گا, انہوں نے کہا تھا تھوڑے جھک جائیں, وہ آیت اسی میں آ رہی ہے, افغیر اللہ اعبد ایھا الجاہلون, او جاہلو, تم کیا چاہتے ہو کہ میں خدا کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراؤں؟ کب کہا تھا؟ جب انہوں نے کہا تھا تھوڑے آپ جھک جائیں.
آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا 1 سال آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، 1 سال ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے، یوں اتحاد ہو جائے گا، یہ کامن پوائنٹ ہے، اس پر دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بالکل ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرو، بڑے بڑے خداؤں کو مان لو، چھوٹوں کو نہ مانو۔ الگ الگ خدا تھے، کچھ بڑے تھے، ان کو خداؤں کا بھی باپ کہتے تھے، ان کو مان لو۔ آپ نے فرمایا 1 لمحے کے لیے ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ایسا نہ کرو، کم سے کم آپ گزرتے ہوئے سلوٹ مار دو ان کی طرف، ہم اس سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا ہاتھ ہلانا نہیں، پیر بھی نہیں ہلا سکتے ہیں ان کی طرف۔ یہ دور ہے وہ جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا جھکو، تھوڑا سا جھکو، اس کے مقابلے میں یہ سخت احکام۔ قل، آپ کہہ دیجئے اللہ، ہاں اللہ ہی کی اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، مخلصاً، خالص کر کے، لہو، اسی کے لیے، دینی، اپنی عبادت کو، فاعبدو ما شئتم من دونی، تم اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو جاؤ، فاعبدو، کرو پوجا، ما شئتم، جس کی تم چاہو، من دونی ہی، اس کے سوا، کرو جس کی مرضی کرو، میں تم کو مجبور تھوڑا کر رہا ہوں، میں کیا تمہیں مار مار کے کہہ رہا ہوں کہ بس اللہ ہی کی عبادت کرو؟ نہیں، مار کر نہ کوئی ایمان پر لایا جا سکتا ہے، اور مار کر تو کسی سے ایمان چھینا بھی نہیں گیا۔ میں تمہیں زبردستی نہیں کہہ رہا ہوں، کرو جس کی پوجا کرنی ہے، مگر سنو ایک بات، کیا؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، قل، آپ فرما دیجئے، ان الخاسرین، بے شک گھاٹے والے لوگ، نقصان والے لوگ، برباد ہو جانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین خسروا انفسهم، جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں گے، یوم القیامہ، آگے آ رہا ہے قیامت کے دن، اپنے آپ کو بھی برباد کریں گے، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ گھر والوں کے گناہ کرنے سے کوئی گھر کا مالک جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن جب یہ خود شرک کرے گا تو اس کو دیکھ کر کے اس کی اولاد بھی شرک کا ڈپارٹمنٹ اختیار کر دے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور امام بخاری اتنی تفصیلی روایتیں لائے کہ جو بھی نابالغ مشرک مر جائے تو کہاں جائے گا؟ کہا جنت میں جائے گا، اس لیے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اللہ کے دین پر پیدا ہوتا ہے تو جنت میں جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ لیکن جب وہ ہوش و حواس سے مالتا ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے مجھے کدھر جانا چاہیے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو کوئی یہودی بناتے ہیں اور کوئی عیسائی بناتے ہیں۔ وہی ماں باپ اہلیہم، اپنے گھر والوں کو بھی خسرو، نقصان میں ڈالیں گے، برباد کریں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور جو قیامت کے دن ہار گیا، الا ذالک هو الخسران المبین، الا، اور سنو، الا کا معنی سنو، ہوشیار ہو جاؤ، ذالک هو الخسران المبین، یہی تو کھلم کھلی ہار ہے، یہی تو کھلم کھلی ہار ہے، یہی تو صاف صاف نقصان ہے۔ کوئی الیکشن میں ہار جائے، پنچایت میں ہار گیا، MLA کے الیکشن میں، MP کے الیکشن میں، وہ نہیں ہار، یہ ہار ہے۔ لہم من فوقہم ظلل، جو وہاں ہارا اس کو کیا ملے گا؟ لہم، ایسے لوگوں کے لیے، من فوقہم، ان کے اوپر بھی، ظلل من النار، آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ اوپر تو آگ ہو سکتی ہے، آگ سایہ بھی کر سکتی ہے، مگر نیچے آگ کے سائبان سے کیا مطلب ہے؟ یہ عربی کا انداز ہے کہ ایک طرح کے الفاظ سے دونوں باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، دیواریں بھی آگ کی ہوں گی، چھت بھی آگ کی ہوگی، فرش بھی آگ کا ہوگا، اور لحاف بھی آگ کا، اور مٹرس بھی آگ کا، اور کرتا بھی آگ کا۔ قرآن پاک نے کہا سرابیلہم من قطران، ان کو کرتے ملیں گے آگ کے، کہا جاتا ہے وہ چیڑ کے، تیل کے، جن کو جلدی آگ پکڑے گی۔ لہم من فوقہم، ان کے لیے ان کے اوپر، ظلل، سائبان ہوں گے، من النار، آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی ہوں گے سائبان آگ کے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، او میرے بندو، یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ تم کو ڈرا رہا ہے۔ کیا انداز! ذالک، یہ ہے، یخوف اللہ، ڈراتا ہے اللہ بھی، اس کے ذریعے سے، عبادہ، اپنے بندوں کو۔ بہت سارے من چلے کہتے ہیں کہ جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جنت کی لالچ کی ضرورت نہیں، عبادت کرو اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں، اور بغیر لالچ کے کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ یہ ایسی لن ترانیاں ہیں۔ اللہ جب جہنم سے ڈرا رہا ہے تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ انسان کی فطرت میں ہے، جو چیز اس کی سمجھ میں آتی ہے اس سے ڈرتا ہے، جہنم سمجھ میں آ سکتی ہے اس سے ڈرتا ہے۔ ذالک، یہ ہے وہ چیز، یخوف اللہ،
ڈراتا ہے اللہ بھی اس کے ذریعے سے عبادہ اپنے بندوں کو، یا عبادی فتقون، او میرے بندو مجھ سے ڈرو، او میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ سنو، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ، اجتنبوا جو بچے، الطاغوت طاغوت سے بچے۔ اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جس چیز کو پوجا جاتا ہے اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں، شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں، اور خاص طور سے انسانوں میں وہ بڑے بڑے بدماش جو شرک کا ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں ان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو بچ گئے طاغوت سے، اور جو بڑے بڑے ظالم اپنے ماتحتوں کو بھی ظلم کے راستے پر چلاتے ہیں ان کو بھی طاغوت کہتے ہیں، اور عام طور پر لوگوں کے ذہن میں وہی ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا وسیع معنی ہے اس کا، وہ جو بچے طاغوت سے، ان یعبدوہا، کہ وہ اس کی عبادت کریں، پوجا کریں۔ شاہ نے کہا ادھر سر جھکا ادھر ہی جھکا دیا، کہا ادھر ہی چل پڑا، یہ طاغوت کا پجاری ہے۔ جو لوگ بچے طاغوت سے، ان یعبدوہا، کہ وہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، لہم البشرا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، نافرمانوں کے لیے خوشخبری نہیں۔ فبشر عبادی، اے میرے حبیب خوشخبری دیجئے میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، کون ہیں میرے بندے؟ یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، اور جو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ الذین یستمعون، جو غور سے سنتے ہیں، القول، بات کو، اور بات سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو غور سے سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون احسنہ، پھر قرآن کی بہترین باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، خالی سنتے نہیں، ادھر سے ڈالا ادھر سے نکالا نہیں، پھر ان باتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور احسن کے معنی، لفظی معنی بہت اچھی باتوں کے پیچھے، ایک معنی کیا گیا کہ قرآن کی ساری باتیں ہی بہت اچھی ہیں، اس لیے کہا کہ بہت اچھی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ قرآن پاک نے کئی باتوں کے لیے دو دو پہلو رکھے، دو آپشن دیے، یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو، مثلا سفر کے اندر روزہ رکھ بھی سکتے ہو چھوڑ بھی سکتے ہو، لیکن ہمت کر کے رکھ لو تو بڑی بات ہے، تو یہ اس پہلو کو اختیار کرتے کہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے حاملہ کو اور دودھ پلانے والی کو اجازت ہے کہ روزے کا فدیہ دے دے، لیکن ہمت کر کے اس نے روزہ ہی رکھ لیا، یہ کمال ہے، یہ ہے احسن۔ پھر وہ چلتے ہیں اس کی بہترین باتوں کے پیچھے، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، بس یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور کسی کو ہدایت والا مت مانو۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ ہیں عقل والے، وہ جو بڑے بڑے ایگزام کوالیفائی کر جائیں، بڑے بڑے مسابقاتی امتحانوں میں آگے نکل جائیں، وہ نہیں ہیں لب والے، وہ بے لب ہیں، یہ ہیں لب والے۔ مطلب اگر ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہے تو وہ تو کمال درجے کے عقل والے ہیں، لیکن اگر ان کو اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہے تو وہ بدترین قسم کے بے وقوف ہیں۔ لیکن جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، بے شک کوئی ایگزام کوالیفائی نہیں کر سکا، اس کے باوجود وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہیں عقل والے۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افمن، تو کیا وہ آدمی، حق علیہ کلمۃ العذاب، جس کے اوپر عذاب کی بات پکی ہو چکی ہے، آگے وقف ہے، کیا مطلب؟ کیا اس کو اور اس کو برابر قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو یہ قانتاً رات کو تنہائیوں میں گھڑیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت پر ہے، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور یہ جس کے لیے عذاب کی بات پکی ہوگی، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ ایسے لوگوں کو بچائیں گے جو جہنم میں جا چکے ہیں، حالانکہ ابھی گئے نہیں، لیکن مطلب کیا ہے کہ جو قرآن کو بھی نہیں سننا چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے، قسم کھا لی ابو جہل نے کہ میں مانوں گا ہی نہیں، یہ تو چلتا پھرتا جہنمی ہے، اس کو آپ کیا وہاں سے کھینچ کر لائیں گے؟ کون آئے گا آپ کی بات کے اوپر؟ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو بچے، جو ڈرے، جنہوں نے جو نافرمانی کرنے سے بچے، ربہم، اپنے رب کی، لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہیں، بالا خانہ، غرف کا معنی اوپر کی منزل کا کمرہ، ان کے لیے اوپر کی منزل کے کمرے ہیں۔ اب یہ اس دور کی بات ہے کہ جہاں 110 اور 120 منزلہ بلڈنگیں نہیں تھیں، اس میں خالی اتنا کہا گیا اوپر کے کمرے، مگر اوپر کے کیسے ہیں؟ من فوقہا غرف، ان کے اوپر بھی کمرے ہوں گے، ان کے اوپر بھی کمرے، ان کے اوپر بھی کمرے۔ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اندازہ لگتا ہے کہ 6666 منزلیں ہیں،
اللہ اکبر، ان کے لیے یہ بالا خانے ہیں، مبنیت، ان کے اوپر دوسرے بالا خانہ بنے ہوئے ہیں، اور کمال کیا ہے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ تو کیا 6000 منزل کے اوپر جو رہتا ہے تو وہ پانی لینے کے لیے نیچے آئے گا؟ فرمایا یہ دنیا کا نظام ہے، آخرت میں جو جس منزل میں ہے اسی کے نیچے سے نہر چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ دہر میں آپ پڑھیں گے نہیں، ان کے ہاتھ میں وہ حدیث میں ہے، سورہ دہر میں تو اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی دے گا، سونے کی چھڑی، اور آج کی زبان میں کہیے ریموٹ کنٹرول، اس کے ذریعے سے وہ نہر کو کہیں گے ادھر چل ادھر چل، جدھر وہ آرڈر دیں گے ادھر وہ نہر چلے گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ لیڈر تم سے وعدہ کرتے ہیں اور تم لٹ جاتے ہو، یہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے پر یقین کرو، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، تم اس کے وعدے پر بھروسہ کرو اور ان بالا خانوں کی طرف میں لگ جاؤ، پھر دیکھو تم کو کس طرح ملتے ہیں۔ اور بس ایک آیت رہی رکوع پورا ہونے میں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، جنت کی نہروں کا تذکرہ ہوا، جنت کے ابھی چشموں کا تذکرہ ہوا، اور کئی کئی منزلوں کے اوپر میں نے کہا کہ وہاں بھی نہریں بہہ رہی ہیں، تو ایک توجہ دلائی کہ یہ دنیا کی نہر بھی دیکھتے ہو کیسے ملتی ہے، یہ اس کے پانی کا سسٹم، اس کے پانی کے نظام پر کبھی تم نے غور کیا؟ اس کی خدائی کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن نہیں غور کرتا انسان، یہاں تک کہ جو طبقات الارض کے ماہر ہیں زالوجی مائننگ کے بہت ماہر ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ تو مہارت حاصل کرتے ہیں، ایسی چٹانیں ہیں، ایسی قدرتی پائپ لائنیں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، مگر کس نے بنائی ہیں اس طرف ان کا دھیان کبھی جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الم ترى، اے قرآن پڑھنے والے کیا تو نے غور نہیں کیا، ان اللہ انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہے جس نے اوپر سے پانی کو اتارا آسمان سے، اور آسمان سے مراد اوپر سے، چونکہ خود سورہ نور میں آ چکا ہے بادلوں سے، وہاں نام لیا بادلوں سے، اور بادل بھی کیسے، من جبال، ایسے جیسے کہ پہاڑ نظر آتے ہیں، ان سے پانی کو برساتا ہے۔ یہ بادلوں سے ماء پانی اتارا، وہ بادل کتنے ٹن پانی کو لے کر کے چلتے رہتے ہیں، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ، پھر اللہ نے گھسا دیا اس پانی کو ینابیع، چشموں کی شکل میں، فی الارض، زمین میں۔ کیا ہوتا ہے، سمندر سے بخارات اٹھے اور بادلوں کی شکل میں بہت بڑا پانی جمع ہوا اور بارش کی شکل میں نیچے برسا، برف کی شکل میں نیچے برسا، اور پھر اللہ نے اس کو زمین کے اندر گھسا دیا۔ سمندر میں تھا تو کڑوا، اوپر پہنچا تو تھوڑا سا میٹھا ہوا، نیچے گرا تو تھوڑا کڑواہٹ اس میں باقی رہتی ہے، اور زمین کی تہ میں جا کر جب واپس نکلتا ہے تو ماء معین، فلٹر ہو کر کے میٹھا پانی نکلتا ہے، ہم اس کو چشموں کی شکل میں گھسا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم یخرج به زرعا، پھر اسی پانی کے ذریعے سے ہم ان کی کھیتی نکالتے ہیں، مختلفا الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اور سورہ حجر میں 14ویں پارے میں گزر گیا کہ تمہارے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ یہ اتنا پانی 1 سال کے لیے لے لو، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، اور اس کو سٹاک کر کے رکھو۔ کون سٹاک کرتا؟ اگر سٹاک کر دیتے سمندر کا تو کڑوا پانی ہے وہ رہتا ہے، اگر میٹھے پانی کو سٹاک کر کے جمع کر کے رکھتے تو کیا بنتا؟ بولو، بٹھنڈی کا تالاب بنتا، بدبو آتی اور پورے گاؤں کا جینا حرام ہو جاتا۔ مگر کیا کریں ان بڈھوں کو جو کہتے ہیں اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ اگر پانی سٹاک کر کے رکھا جاتا، نہیں رکھ سکتا تھا آدمی، اللہ یہ انظام چلاتا ہے، اوپر سے برساتا ہے، زمین کے اندر چھپاتا ہے، پھر چشموں سے، نہروں سے نکالتا ہے، ثم یخرج به زرعا، پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتی کو، مختلفا الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور کھیتی تیار ہوتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی سوکھتی ہے، وہ پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تو اس کھیتی کو دیکھتا ہے وہ پیلا پڑ چکی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر پروردگار اس کھیتی کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، مشین میں اس کے دانے نکلتے ہیں، اس کے بیچارے کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، اور پھر دانوں کو چکی میں ڈال کے پیسا جاتا ہے، اس کی روٹی بن جاتی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا یہی حال انسان کا بھی ہے، انسان بھی تو اسی طرح بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہڈیاں چور چور۔ ان فی ذالک، بے شک اس تمام بات میں، اس پانی کے نظام میں، لذکرا،
ضرور بضرور نصیحت ہے لیولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جن کے پاس عقل ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو کچھ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ طبقات الارض کے ماہر تو بن جاتے ہیں، لیکن اللہ کی معرفت ان کو ذرا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے ہم کو بچائے۔ اب آپ نے دیکھا کیسا مضمون ہے سورہ زمر کا، ایسا لگ رہا ہے براہ راست اللہ بندوں سے باتیں کر رہا ہے، تو نے کیا کیا، یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، اور شرک کو کس طرح کھول کر اللہ نے سمجھایا۔ مجھے اور آپ کو سب کو اللہ اپنی سچی توحید نصیب فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بھائی ساتھی افطاری کا انتظام کرتے ہیں، افطار کر کے جائے۔